کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بعد سب سے بڑا نزاعی مسئلہ عالم اسلام میں چل رہا ہے ان کی جانشینی کا، مسلمانوں کی امامت کا۔ کیا مسئلہ انہوں نے بیان نہیں فرمایا، کسی کو تعین نہیں کیا؟ اگر کسی کو تعین نہیں کیا تو طریقہ کار بتا دیتے نا، کسی کو تعین نہیں کیا طریقہ کار بتا دیتے تاکہ مسئلے پہ نزاع نہ ہو۔ تو آپ لوگوں کا جو موقف ہے کہ انہوں نے نہ تعین کیا ہے، نہ تعین کیا اور نہ طریقہ کار بتایا، نہ ابو بکر پہ کوئی نص ہے اور نہ انہوں نے کوئی طریقہ کار بتا دیا ہے کہ میرے بعد جو ہے تم کس انداز سے تمہاری امامت ہوگی، تمہاری خلافت، یہ بھی بتا دیا۔ تو پھر یہ تو واضح ہے کہ یہ تو نہایت ظلم ہے کہ جو مسئلہ سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ اہم اللہ کو پتا ہے، موت تو اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس کو میں نے مروا دینا، اس کا روح قبض کر دینا، اللہ کو تو پتا ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا اختلافی مسئلہ یہ ہوگا، لوگوں کا خون ہوگا، اور لوگ بھلے ہر چیز میں اختلاف کریں گے، روزہ اختلاف، نماز اختلاف، اذان اختلاف، وضو اختلاف، قرآن اختلاف، توحید اختلاف، رسالت، سب مسائل پہ اختلاف کریں گے، اور اس کا جڑ کیا ہے؟ مسئلہ امامت۔ اللہ نے بھی نہیں بتایا، نہیں آپ سوچ لیں یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا ایسا کام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہ بتائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ بتایا، اور ادعا کریں گے دین کامل ہے؟ دین کامل ہے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ ادعا کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پہلے اس کو بتایا نا، قرآن مجید کو، دیکھیں قرآن مجید کو امام نہیں، مسلمانوں کا امام نہیں بنتا۔ امام اگر ہم قرآن کو کہہ بھی دیں وہ مجازن کہتے ہیں امام ہے، وَإِلَّا ہم پہ حکمرانی نہیں کرتا قرآن مجید۔ قرآن مجید جو ہے وہ مسجد پہ بیٹھ کے لوگوں کو فتویٰ نہیں سناتا، قرآن مجید کسی جاہل کو اپنی جہل سے نہیں روکتا، کسی بدعتی کو اس کی بدعت سے نہیں روکتا۔ سب بدعتی، جتنے بدعتی عالم اسلام میں سب قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ جتنے فرقے ہیں، آپ نے کوئی فرقہ دیکھا ہے جو قرآن کا منکر ہو؟ علی حسن بھائی کوئی فرقہ دیکھا مسلمانوں میں جو وہ سب، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں قرآن کے انکار۔ آپ جو بھی بدعت لانا چاہیں دین میں، جو بھی کلم کلا بدعت ہو، اس کو آپ قرآن کو کھینچ کے نا، قرآن کی تعویل کر کے اس کو 3-4 آیتیں آپ کو مل جائیں گی، وہ سب کے ہر ایک کے کام کی بات مل جائے گی، کیونکہ وہ قرآن کی ایسی کتاب ہے ساکت، وہ خود تو کچھ نہیں بولتا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو کس طرح آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں نا، کس طرح آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ قرآن جو امام کا جو کام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ قرآن اس زمانے میں بھی تھا۔ امامت کون کرتا تھا؟ قرآن کرتا تھا یا نبی کرتے تھے؟ امامت کون کرتا تھا مسلمانوں کا؟ قرآن کرتا تھا یا نبی؟ جہاد کو کے لیے کون جاتا تھا؟ موتا تک کون گیا؟ خیبر تک کون گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو فوج کے ساتھ بھیج دو کہ بھائی تم جا کے جہاد کرو، تو لازمی بات ہے۔ اگر ہم قرآن کو امام بھی کہتے ہیں نا، وہ مجاز کے طور پہ، حقیقت میں وہ فرد ہوتا ہے۔ تو نبی، اور ہمارا اختلاف بھی فرد پر ہے، مسلمانوں کا اختلاف بھی امامت کے مسئلے میں افراد پر ہے، قرآن مجید پہ اختلاف نہیں ہے۔ سب فرقے، اسماعیلیہ، بوہرا، زیدی، ماتوریدی، سب کے سب جتنے آپ فرقے گنتے جاؤ، 73 فرقے، قرآن کو سب مانتے ہیں۔ آپ یہاں صوفیہ وہ اپنے وحدت وجود، جتنے ان کے عقائد ہیں سب وہ قرآن سے لے کے آتے ہیں، آیت قرآن سے لے کے، قرآن سے سب استدلال کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے عزیزو کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کو تعین نہیں کیا ہے اپنے بعد، اور ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا نا، کہ دوسرا نبی آئے گا بھلی چلے وہ 50-100 سال 200 سال کے بعد وہ ٹھیک کر لے گا، وہ تو بھی نہیں ہے، بس یہی ہے قیامت تک، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی دین ہے قیامت۔ تو پھر تو بڑا ہی ظلم ہے، پھر تو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہے، انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے، انہوں نے حتماً بتایا۔ تو 12 اماموں کے متعلق جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے احادیث ہمیں دکھاؤ، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے فوراً بعد ان کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو سب سے اہم مسئلہ تھا کہ انہوں نے اس پہ تصریح کرنا تھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا ہے، اور امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امیڈیٹلی وہی وقت اکثر لوگوں کو اسی کا، اکثر لوگ ہیں بھی کیا، مثلا ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ 200 سال آگے کا وہ اکثر لوگ سوچتے بھی نہیں ہے نا قیامت تک کیا ہوگا، ابھی فوراً جو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مقامات پر، اکثر احادیث میں وہ کیا ہے، وہ اپنے اہل بیت کا اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پہ بڑے بڑے وہ تاکید کرتے ہیں کہ ان کی بات سنو، ان کی طاعت کرو، یہ آپ کے ولی ہیں، یہ میرا خلیفہ ہیں، یہ میرا جانشی، من کنت مولا فهذا علی مولا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، من اطاع علیا فقد اطاعنی، من اطاع۔ تو یہ روایات آپ کی کتب میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی کتب میں بہت زیادہ، ہماری کتب میں الحمدللہ رب العالمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور 12 اماموں کے متعلق روایات بہت زیادہ۔ یہ کتاب عزیزو کمال الدین و اتمام النعمہ،
یہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتاب ہے کمال الدین و اتمام النعمہ. اچھا 3 وہ بتائیں جو آپ کے نزدیک مستند ترین ہو. یہ سب مستند ترین ہے. الجزء الاول شیخ صدوق چھاپ دار المرتضی بیروت. یہاں پر نصوص ہیں بہت زیادہ. یہ نص ہے باب ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 12 اماموں پر اور امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص میں دیکھتا ہوں. اس میں اکثر روایت بہت لمبے ہیں, میں 2-3 مختصر روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فقام جابر بن عبد اللہ الانصاری, جابر بن عبد اللہ کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن الائمة من ولد علی بن ابی طالب, بتائیے ہمیں کہ ائمہ کون ہیں جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ہیں. قال الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, فرمایا کہ یہ ہیں, یہ ترجمے کی ضرورت نہیں, 2 جنت کے سردار, نوجوانوں کے سردار. ثم سید العابدین فی زمانے, ان کے بعد سید عابدین اپنے زمانے میں علی بن الحسین علیہ السلام. ثم الباقر محمد بن علی, پھر ان کے بعد باقر محمد بن علی علیہ السلام. وستدرکه یا جابر, اور جابر تیرا ملاقات ان سے ہوگا, ان کو تم دیکھو گے. فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَقْرَعْهُ مِنِّي السَّلَامِ, جب ملاقات ہو, ان سے ملاقات ہو تو میرے فرزند امام باقر علیہ السلام کو میرا سلام پہنچا دینا. اور روایات میں ہے کہ جابر نے سلام پہنچا دیا تھا, کہ میں دروازہ کٹکھٹایا تھا, فرمایا کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہ فرض بنایا تھا کہ جب آپ سے ملاقات ہوں تو میں آپ کو سلام پہنچا دوں. تو یہ اس کے بہت سارے واقعات حدیث ہیں کہ اس نے سلام پہنچا دیا تھا. ثم الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام, اس ان کے بعد صادق جعفر بن محمد علیہ السلام. ثم الكاظم موسى بن جعفر, ان کے بعد امام کاظم علیہ السلام موسى بن جعفر. ثم الرضا علی بن موسى, ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. ثم التقی محمد بن علی, ثم النقی علی بن محمد 10ویں امام. ثم الزکی, زکی کا مطلب ہے پاک, الحسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام. ثم ابنه القائم بالحق المہدی امتی اللہم صلی علی محمد وآلہ, ان کے بعد ان کے فرزند امام مہدی, اس امت کے جو مہدی ہیں. الذی یملأ الارض قسطا وعدلا, جو زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دیں گے. کما ملئت ظلما وجورا, جس طرح زمین ظلم سے اور بے انصافی سے بھر جائے گا. ہؤلاء یا جابر خلفائی, جابر یہ میرے جانشین ہیں. وہ اوسیائی, اور میرے اوسیا ہیں. وہ اولادی و عطرتی, اور میرے اولاد ہیں اور میری عطرت ہیں. من اطاعهم فقد اطاعنی, جو ان کی اطاعت کرے میری اطاعت کرا. وہ کتاب سلیم میں بہت ساری روایات اسی طرح 12 اماموں کے نام. کتاب سلیم جو ہے, امام سلیم کی وفات کب ہوئی ہے؟ سلیم کی وفات ہوئی ہے سنہ 70-80 کو وفات ہوئی ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے. اس میں 12 اماموں کے نام موجود ہیں. کہ ایک سلیم ہے. عزیزو ملاحظہ فرمائیے, یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں, یہ بہت ایک لمبی حدیث ہے, حدیث 11واں حدیث. یہ بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں عثمان کی خلافت میں, وہاں پہ صحابہ کے درمیان گفتگو چلی تھی. امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس مجلس میں تھے. صحابہ اپنے فضائل سنا رہے تھے, انصار اپنے فضائل, قریش اپنے فضائل, ان کے جو کارنامے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ دونوں فریقین نے کہا کہ آپ ابو الحسن علیہ السلام خاموش ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پر کچھ جملے کہے تھے. ان جملوں میں سے ایک یہ ہے عزیزو, کچھ جملے یہ ہیں کہ فانشدکم اللہ, یہ عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا کہ ولایت کیا ہے, ولایت امر کون ہے. ملاحظہ فرمائیے, امر اللہ عز وجل, یہ حدیث کافی طویل ہے, صفحہ نمبر 644 ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا یعلمہم ولایت امرہم, کہ امت کو بتائے کہ ان کے ولی امر, اولیاء امر کون ہیں, اور ان کو ولایت یعنی امارت, امامت, جس کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھائیں. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صلاۃ, زکوٰۃ, صوم, حج سکھائے, یہ بھی سکھا دے. فنسبنی للناس بغدیر خم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم اللہ کی جانب سے ہوا کہ امامت کا اعلان کر دو, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غدیر خم میں امامت پہ نصب کر دیا. ثم خطب, اور اس کے بعد کہا, یہاں پہ خطبہ ہے, کلام طویل ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے, من کنت مولا, سب کچھ وہاں پر ہے. تو وہاں پر اس کے بعد اللہ نے جب یہ ہوا غدیر خم میں, تو اللہ نے یہ آیت نازل کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہا اور فرمایا اللہ اکبر, اکبر تمام نبوتی و تمام الدین دین اللہ ولایت علی بعد, کہ میری نبوت کا جو ہے پینیکل, عروج, اور دین اللہ کا اتمام اور کمال امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت ہے.
فقام ابو بکر و عمر فقال ابو بکر و عمر کھڑے ہو گئے, انہوں نے سوال کیا هذه الآیات خاصة في علی, یہ آیات جو آپ نے غدیر خم میں تلاوت کی یہ صرف علی علیہ السلام کے لیے یا کسی اور کے بھی اس میں شریک؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل فیہ وفی اوصیاء الی یوم القیامہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ آیات جو غدیر خم میں نازل ہوئی ہیں یہ صرف علی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے, یہ علی علیہ السلام کے لیے اور میرے جو بقیہ اوصیاء ہیں روز قیامت تک ان سب کے لیے. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینہم لنا, ان دونوں نے کہا کہ معرفی کر دیں, بیان کر دیں وہ کون ہیں. قال علی اخی و وزیری, فرمایا کہ علی علیہ السلام میرے بھائی ہیں اور میرے وزیر ہیں. وہ وارثی و وصی و خلیفتی فی امتی, میرے امت میں میرے جانشین. و ولی کل مؤمن بعدی, اور میرے ہر مؤمن کا ولی میرے بعد علی علیہ السلام ہے. ثم ابنی الحسن, پھر میرے بیٹے حسن علیہ السلام. ثم ابنی الحسین, پھر میرے بیٹے حسین علیہ السلام. ثم 9 من ولد ابن الحسین واحد بعد واحد, پھر 9 امام آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے ایک بعد دیگر. اب ان کے نام بھی آئیں گے, آپ صبر کریں. القرآن معہم وہم القرآن, وہ قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن ان کے ساتھ ہے, قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. اچھا, صحابہ نے سب شہادت دی اللہم نعم قد سمعنا ذلك وشہدنا کما قلت سوا, صحابہ نے کہا کہ ہم نے سن لیا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے غدیر خم میں کہے تھے. ابو بکر عمر نے بھی یہ سوال کیا تھا, جواب یہی تھا. بعض صحابہ نے کہا قد حفظ جل ما قلت ولم نحفظ كله وهؤلاء الذين حفظوا اخيارنا وافاضلنا, بعض نے کہا کہ بھئی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا ان میں سے کچھ جملے ہمیں یاد ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, باقی ہمیں یاد نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کو یاد ہے وہ بھی افاضل صحابی ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سب لوگوں کے یادداشت ایک طرح نہیں ہوتی, بعض لوگوں کو زیادہ بات یاد رہتی ہے, بعض لوگوں کو کم بات یاد رہتی ہے. جو لوگ, میں قسم دیتا ہوں, جو لوگوں کو یہ بات یہ جملے یاد ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, وہ یہاں پہ شہادت دے دیں. تو اس مقام پہ کھڑے ہو گئے تھے زید ابن ارقم, براء ابن عازب, ابو ذر, مقداد, عمار, یہ 5 صحابی کھڑے ہو گئے. فقالوا, انہوں نے کہا نشهد لقد حفظنا قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتاب عزیزو المسند لأحمد بن حنبل, تحقیق احمد محمد شاکر, جزء الرابع, چاپ دار الحدیث بالقاہرہ. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 28 میں عزیزو, صفحہ نمبر 28, 26, 27, 28, یہ صفحہ نمبر 28 ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 3781, 3781. شیخ احمد محمد شاکر نے فرمایا یہ حدیث اسناد صحیح. اچھا, ہم مسروق فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ یقرؤنا القرآن, وہ میں قرآن پڑھا رہا تھا. اس کو ایک شخص نے کہا یا ابا عبد الرحمن هل سألتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کم یملک هذه الامه من خلیفہ, اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا ما سألنی عنها احد منذ قدمت العراق قبلک, جب سے میں عراق آیا ہوں کسی نے مجھے ایک سوال نہیں کیا کہ اس امت میں کتنے خلفاء جانشین ہوں گے. نعم, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, انہوں نے فرمایا 12, 12 کا عدت نقباء بنی اسرائیل, جیسے بنی اسرائیل کے نقباء کا عدد ہے. اچھا, 12 کے متعلق کہ 12 خلفاء ہوں گے, یہ تو احادیث کا ہی ایک ہے, 12 خلفاء والے احادیث کا ہی ایک ہے.